المانچو ایک غریب اور صرف 5 کلاسیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دینے والا لڑکا کیسے میکسیکو کی سب سے خطرناک متشدد اور بڑے ڈرگ کارٹل کا سرغنہ بنا، جس کے سر کی قیمت میکسیکو اور امریکہ نے مل کر $15 ملین رکھی۔ 30 برس تک ڈرگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہنے والا آخر کیسے اپنی ہی محبوبہ کی مخبری پر مارا گیا۔ المانچو کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے میکسیکو میں ہی محنت مزدوری سے اپنی فیملی کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی وہ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں اس نے ڈرگز کی اسمگلنگ کی شروع کی اور جلد ہی پکڑا گیا۔ 3 سال تک جیل میں رہنے کے بعد اسے واپس میکسیکو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ واپس میکسیکو آنے کے بعد المانچو نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر سب حیران رہ گئے۔ اس نے میکسیکن پولیس فورس جیلسکو جوائن کر لی، مگر یہ سب اس کی ایک سوچی سمجھی اور منصوبہ بندی سازش تھی۔ المانچو یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پولیس آخر کیسے کام کرتی ہے، اس کا ڈرگ مافیاز کے خلاف آپریشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ اپنے ڈرگ آپریشنز کو بآسانی چلانے کے لیے پولیس کے تمام طور طریقے سمجھ چکا تھا۔ جلد ہی اس نے پولیس فورس چھوڑ دی اور CJNG کے نام سے ایک نیو جنریشن ڈرگ کارٹل کی بنیاد رکھی، جو جلد ہی دنیا کی سب سے خطرناک اور خونخوار ڈرگ کارٹل بن گئی۔ CJNG نے جلد ہی طاقت حاصل کر لی۔ یہ صرف ڈرگ سپلائی نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے مخالف گینگ یعنی کمپٹیشنز کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ المانچو نے دوسرے گینگ کی تمام ٹیکنیکس اپنائی، اپنے گینگ کو باقاعدہ ایک یونیفارم دیا، جدید ہتھیار اور آرمی سٹائل ٹریننگ۔ المانچو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو باقاعدہ نوکریاں آفر کرتا، جس میں سیلری اور گھر جیسی سہولیات دینے کی باتیں ہوتی۔ المانچو نے اپنے گینگ کو زیادہ سے زیادہ مشہور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تشدد کا راستہ اپنایا۔ رائیولری گینگ ممبرز کو ٹارگٹ کرنا، سویلینز، پولیس آفیسرز، جج، جرنلسٹ سب کو بے رحمی سے نشانہ بنانا اس گینگ کا خاصہ تھا۔ یہاں تک کہ میکسیکو کی فوج پر حملے کرنا، ہیلی کاپٹرز کو راکٹ سے اڑا دینا ایک عام سی بات تھی۔ المانچو کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اس قدر سٹرونگ تھا کہ ہر سرکاری محکمے میں اس کے ذاتی ملازم کام کرتے تھے۔ ٹرینڈ پولیس آفیسرز، آرمی کے لوگ اس کے ذاتی ملازم تھے۔ المانچو کو پکڑنا اس لیے مشکل تھا کہ اسے دوسرے مشہور ڈرگ ڈیلرز پبلو اسکوبار یا الچاپو کی طرح پبلک گیدرنگ سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ زیادہ تر پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا اور مسلسل جگہ بدلتا رہتا۔ پولیس کے پاس اس کی صرف چند تصاویر تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹریس کرنا انتہائی مشکل تھا۔ دوستو، میکسیکن نیشنل گارڈز نے امریکن انٹیلیجنس کی مدد سے المانچو کو پکڑنے کی کئی بار کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ لیکن اس بار کچھ نیا حربہ اختیار کیا گیا، اور وہ نیا حربہ تھا اس کی گرل فرینڈ۔ اس کی گرل فرینڈ پر مسلسل نظر رکھی گئی اور انٹیلیجنس ذرائع کو یہ اطلاع ملی کہ 20 فروری کو المانچو اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات کر رہا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ کو فالو کیا گیا اور المانچو کی موجودگی کو کنفرم ہوتے ہی ملٹری نے ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اس ایریے کو اپنے حصار میں لیا۔ کارٹلز کے گن مینز اور نیشنل گارڈز کے درمیان زبردست لڑائی۔ المانچو کے ساتھیوں نے اسے نیشنل گارڈ سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ لڑائی کے دوران وہ بھاگ کر ایک لکڑی کے کیبن میں اس نے پناہ لی۔ CJNG کے کارندوں اور نیشنل گارڈز کے درمیان کئی گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ کئی گھنٹے کی مسلسل فائرنگ کے بعد المانچو کو پکڑ لیا گیا۔ اپنی حالت میں اسے گرفتار کیا گیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ہسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ دوستو، میکسیکو میں کسی بڑے ڈرگ لارڈ کی ہلاکت کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے اس سے زیادہ خونخوار اور خطرناک لوگ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔